الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلی والی آیتوں میں یہود کو موبائلے کا چیلنج تھا. یہود کہنے لگے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو رب العالمین نے یہود سے کہا کہ اگر واقعتاً تم اللہ کے دوست ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. تو رب العالمین نے کہا ولا يتمنونه ابدا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے جو کرتوت ہیں ان کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے. ان کو معلوم ہے مریں گے تو جائیں گے جہنم کے اندر، ہمارے لیے کامیابی ہے ہی نہیں. اس کو رب العالمین نے کہا بما قدمت ایدیہم، بسبب ان باتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے انہوں نے خود کر کے آگے بھیج دیا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. آگے پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. ایمان والوں کو کہا جان کی قربانی لگاؤ، ڈھیلے مت ہو. تو ان کے اندر تھوڑی سی سستی آنے لگی. تو رب العالمین نے کہا یہ موت سے تم ڈرتے ہو کہ تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ گے تو تم کہتے ہو ہم ڈر بس مر گئے نہیں، موت آ گئی. ایسی بات نہیں ہے. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ ضرور تمہیں آ کے رہے گی. جہاں کہیں بھی تم ہو بھاگ جاؤ، جہاں چھپ کے جاتے ہو موت تمہیں آ کے رہے گی، اس سے بچ نہیں سکتے. تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ عالم الغیب. کون ہے عالم الغیب؟ اللہ کی ذات. مرنے کے بعد عالم الغیب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کون عالم الغیب؟ جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہری باتیں سب کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں خبردار کر دے گا اس تمام باتوں کے جو تم نے دنیا میں کی. تمام باتیں، ایک ایک بات کو بتا دے گا جو انسان نے کی. آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں ترغیب الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف ترغیب ہے. ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں ایک دن کو مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے. اور جب وہ اللہ کی یاد کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے اس وقت تم
اپنے کام کاج کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. سارے خیالات، تمام بزنسیں بند کر کے اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف چل پڑو اور جا کے کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب بلایا جائے، جب تمہیں آواز دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، نودیا آذان دی جائے. آذان ہوئی کس کے لیے؟ جمعہ کے لیے. می یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن. فاسعوا الی ذکر اللہ، تو چل پڑو، دوڑو. سعی کا معنی کیا تھا؟ دوڑنا. دوڑو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو جلدی سے، دیر نہ کرو. اب اللہ کا ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا یہاں پر ذکر اللہ سے مراد کیا ہے کہ ایک تو اس سے مراد نماز لی ہے کہ جمعہ کے دن جو نماز ہے. دوسرا فرمایا جمعہ کا خطبے کے وقت سیدھے چل پڑو. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. پھر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بے کو چھوڑ دو، اپنی بزنسیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو. اب چھوڑ کے چلے جاؤ کہاں پر؟ سیدھے نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اب یہاں پر اذانیں دو ہوتی ہیں، اور کس وقت کون سی اذان کے اوپر کاروبار کو چھوڑ کر سیدھا مسجد کی طرف چلا جائے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک اذان ہوتی تھی، اور اس ایک اذان ہی کے ساتھ سارے کے سارے مسجد آ جاتے. لیکن اس کے بعد اسلام پھیلتا گیا، مسلمان کاروبار کے اندر گھستے گئے، زیادہ ہو گئے، بزنسیں بڑھتی گئی، مسلمان بڑھتے گئے، تو اس چیز کے اندر تھوڑی سی کمزوری آنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد تجارت کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے. جمعے کی اذان، اس کے بعد تجارت حرام ہے. سب کو کہا اللہ رب العالمین نے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، حکم ہے، آرڈر دیا اللہ رب العالمین نے. پیچھے آپ نہیں رہنا ہے، چل کے جاؤ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. تو پھر جب یہ سارے معاملات دنیا کے اسلامی حکومت پھیلتی گئی، معاملات بڑھتے گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ایک اذان پہلے شروع کر دی. ایک اذان پہلے شروع کر دی. تو یہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہوئی. ظاہر خلیفہ راشد ہیں اور صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، بڑی تعداد صحابہ اکرام کی موجود ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ بھی ہیں، 2 خلیفہ ہیں بیک. تو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اذان کو شروع کرتے ہیں. جمعہ کی پہلی اذان ہے، پہلی اذان ان کے زمانے سے شروع ہوئی. تو ظاہر ہے ان کے پاس انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے، تو اس اجتہاد کے اوپر تمام صحابہ کرام نے اجماع کر دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا فعل، ان کا عمل، یہ بھی بعینی ایسی سنت ہے جیسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تمہاری اوپر لازم ہے کس کی سنت؟ میری سنت، وہ سنت الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین کا طریقہ اور میرا طریقہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ لازم ہے، اس کے اپنانا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اپنے جبڑے کے جو دانت تھے، ان دانتوں کے نیچے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. جب کسی انسان چیز کو پکڑتا ہے تو جبڑے کے دان کے نیچے پکڑ لے تو کوئی طاقتور آدمی کھینچتا بھی چاہے اس کو چھڑانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ایسا نہ ہو تم سے کوئی چھیننا چاہے، ان سنتوں سے تمہیں ہٹانا چاہے تو ہٹنا نہیں،
جم کے رہنا. کس کی سنت پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین. آج دیکھا زمانہ ایسا ہی ہے. ایسے لوگ آئے ہیں اور بڑے بڑی کتابیں اٹھا اٹھا کر وہ کتابیں لائیں گے, ڈنڈے بھی لا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ سنتوں کو چھوڑ دو. کس کی سنت؟ عمر کی سنت. کس کی سنت؟ عثمان کی سنت. کس کی سنت؟ علی کی سنت. ان کو چھوڑو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لینا ہے کس کے قول کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیں ہزاروں باتیں لے کر, بخاری اٹھا کر لائیں سر پہ, سیاستہ کی کتابیں سر پہ اٹھا کے لائیں. ہم کہیں گے نہیں بابا, ہم تو جائیں گے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین. خلفاء راشدین کا طریقہ چھوڑنا نہیں. اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا پہلی امت نے کتنے گروپس میں تقسیم ہوئی؟ 72 گروپ بنے. اور میری امت ڈیوائیڈ ہوگی کتنے گروپ میں؟ 73 میں. لیکن اس میں ایک گروپ جو ہوگا وہ رائے سیدھے راستے پہ ہوگا, صراط مستقیم پہ جانے والا ایک ہے. فرمایا کون سا گروپ؟ فرمایا وہ گروپ جو میری سنت کو اپنائے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا. جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. مبارک ہو اور کہو الحمدللہ, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پکڑے ہوئے ہیں, ہم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپنائے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی سنت کو بھی لیے ہوئے ہیں. ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتے کہ دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا, کسی ایک صحابی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی. اے عمر کیا کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ گھر حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں, حضرت جابر وہاں پیچھے کھڑے ہیں. نہیں کہہ رہے عمر کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ قیام اللیل 8 رکعت ہیں اور تو تراویح 20 رکعت پڑھ رہا ہے. یہ کیا چکر کیوں کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی تو قبر کے 2 سال نہیں ہوئے. ایک نے بھی کچھ نہیں کہا. سب کے سب عمر نے ابی بن کعب کو آگے کھڑا کیا تو لائن لگ گئی پورے صحابہ کی, مسجد نبوی بھر گئی. اور پھر صحابہ اکرام دعائیں دیتے رہے حضرت عمر کو, عمر اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے, تو نے مسجدوں کو قرآن کریم کے نور سے روشن کر دیا. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے پھر اس کے بعد مسجد نبی میں تو پڑھی. سنت تو یہی ہے نا. پھر 3 دن پڑھی, پھر کچھ بھی نہیں, مسجد میں نہیں آئے تو پھر تراویح نہیں. قرآن کریم کا ختم رسول اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح کے اندر کیا ہی نہیں اجتماعی طور پہ, تو پھر ہے ہی نہیں. تو عمر اللہ تیری قبر کو روشن کر دے. آپ بھی کہو آمین. حضرت عمر تیری قبر کو روشن کر دے. آج برطانیہ کی سرزمین کے اوپر, آج ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جہاں مشرقی ہے, ہندو ہے, دنیا کے کونے کونے میں آج عمر کی سنت کو لے کر ان کے جانثار کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سروں کو جھکائے ہوئے, چاہے سمجھ آتی ہے نہیں آتی, لیکن اپنے کانوں سے آواز قرآن کی سن کر اپنے دل و دماغ کو روشن کر رہے. یہ ہے تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اذان جمعہ کی پہلی اذان, تیسرا خلیفہ حضرت عثمان, انہوں نے شروع کروائی اور آج تک یہ اذان گونج رہی ہے. آج یہ اذان آج تک دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہے. تو گویا فرمایا اب یہاں پر فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. تو اللہ کے ذکر سے مراد کس وقت جانا ہے؟ دوسری اذان کے بعد. تو بالکل سب کچھ ٹھپ کر کے مسجد کے اندر ہونا چاہیے, باہر نہیں. اور پہلی اذان ہو گئی تو اپنے بسترے بوریا
باندھنے کی کوشش کرو اور چل پڑو مسجد کی طرف. فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بے کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے. کس کی بہتری؟ دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی بہتری. تم اللہ کے بنو گے، اللہ تمہارا بنے گا. تم کاروبار کو اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ تمہارے لیے کاروبار میں برکت نازل فرمائے گا. کیوں؟ کاروبار کے اندر ترقی، کاروبار کے اندر برکت، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ اگر تم اس طرح چھوڑ دو گے تو رب العالمین بارشیں بند کر دے، آسمان سے بارش ہی نہ ہو تو تمہاری اناج نہ ملے، تو اناج نہ ملے تو اناج کو فروخت کہاں سے کرو گے؟ تمہاری بجلیاں، آج تمہارے کارخانے بجلیاں بجلی پہ چل رہے ہیں، بجلی بند کر دے، ختم کر دے، کہاں کیا کرو گے؟ تمہارے کمپیوٹر پر نظام سارا چل رہا ہے، آج کمپیوٹر کا نظام ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دے، تمہارے سارے سسٹم کو تم لاکھ کوششیں کرتے جاؤ، اس کو بند کر کے رکھ دے، کیا کرو گے؟ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ چاند گرن اللہ رب العالمین بار بار کرواتا ہے. چاند گرن ہوتا ہے نا، کالا دھبا آ جاتا ہے چاند کے اثر. یہ چاند گرن کیوں ہوتا ہے؟ یہ بتاتا ہے یہ لائٹیں تمہیں دی ہیں، میں اس طرح ان کو ختم بھی کر سکتا ہوں. تمہیں آنکھ کی روشنی دی ہے تو میں لے بھی سکتا ہوں. انسان خود دیکھ لے، ایک زمانہ تھا میرے پاس چشمے نہیں تھے، میں بھی خوب دور دور تک دیکھتا تھا، لیکن اب یہ میں چشمے اتاروں تو مجھے سامنے گھڑی نظر نہیں آتی. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو میں پہچان ہی نہیں سکتا ہوں. شہداب، اب میں چشمہ پہنا مجھے پتہ چلا شہداب بیٹھا ہوا ہے. یہ کام کرنے والا سب کون ہے؟ کہ جو روشنیاں، قدرتی روشنی یہ دی ہوئی لے سکتا ہے، تو جو مصنوعی ہے، بنائی ہوئی، کیا رب العالمین قادر نہیں ہے اس نظام کو خراب کرنے پہ؟ اللہ کی ذات قادر ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے جہاز ہیں ہواؤں میں اڑتے، چلتے چلتے کیا ہوا؟ انجن فیل ہو گیا. او بابا انجن فیل ہو گیا، کس نے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں بس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہوا. پیچھے طاقت کس کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کی. کیونکہ ان سب کی موت کا وقت رب العالمین نے لکھ دیا تھا. جہاں لکھا تھا وہاں انہوں نے پہنچنا تھا، وہاں انہوں نے مرنا تھا. جس حال میں لکھا تھا اس حال میں ان کے اوپر موت آنی تھی. اللہ اکبر. اذا جاء اجل لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک گھڑی نہ آگے اور نہ پیچھے. خدا بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے. تو اس لیے تو فرمایا ذالکم خیر لکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی طرح سے آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، ایک بالش، اللہ رب العالمین ایک بازو چل کے آتا ہے، ذرا، اور ایک ذرا جو چلتا ہے تو اللہ رب العالمین پورے اس طریقے سے پورا ہاتھ، اور اس طرح جب چل کے آتا ہے تو دو ہاتھ. اور فرمایا حدیث میں آتا ہے جو چل کر آتا ہے تو رب العالمین کی رحمت اس کے مخاطب ہوتی ہے، دوڑ کر لپک کے آتی ہے، اس کی طرف لپک کے آتی ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم. اگر اللہ کے حکم کو مان کر اگر مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے کاروبار کو بند کر دیتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کیا چیز بہتر ہے ہمارے لیے، کیا چیز. پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. ہاں، یہودی اپنی عبادت والے دن، ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، ختم سارا دن. ایمان والوں کو کہا نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں سارا دن کاروبار سے باہر نہیں نکالتا، کاروبار بھی کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو، اپنے خالق کو نہ بھولو. چند گھڑی، چند لمحات اللہ کو یاد رکھو. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب کیا نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین کے اندر، پھیل جاؤ زمین کے اندر. فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. یہاں ہمارے ٹیکسی والے اور ٹیک اوے والے ہفتہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے چاندنی، ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. ان کو کہا فسعوا
کیا فرمایا؟ فانتشروا فی الارض، اب پھیل جاؤ جہاں جہاں جانا چاہتے ہو، پھیلو خوب، جمعہ کی نماز نہ چھوڑو، اس کے بعد نکلو کاروبار پر۔ اگر اس نیت سے آپ آئیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نماز کے لیے آئیں گے، پھر رب العالمین کا حکم ہے ہمارے لیے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نکل جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ منافع تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، تمہارے لیے پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے جیب تمہارے لیے کھول کے رکھے ہوئے، جاؤ تلاش کرو۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن یاد رکھنا اس میں بھی گئے تو کینچی نہ کرنا کسی کو، بالکل کینچی نہ کرنا، مسلمان ہو کینچی نہ کرنا، انصاف کا ترازو قائم رکھنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرنا کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم ہیرا پھیری کرو گے، تم زبان کھولو گے، ہیرا پھیری کرو گے، کرایہ 10 بنتا ہے تم 20 لوگے، 20 بنتا ہے تو 50 چارج کرو گے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تم مسلمان ہو، تمہیں رب العالمین نے کہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کثیرا، بہت زیادہ، کیونکہ جب کاروبار میں انسان گھستا ہے، پیسے کی چمک دمک مال کی نظر آتی ہے تو پھر ہیرا پھیری، دل ہچکولے کھاتا ہے، دل پھر کیا ہے گڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایسے موقع پر تو اور زیادہ اللہ کو یاد کرو، میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ تم کسی کو کینچی نہیں کرو گے، صحیح انصاف کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے جاؤ گے تو رب العالمین تمہیں کامیابی عطا کرے گا، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ اگر ایک جاب میں 10 ملیں تو دوسری جاب بھی تمہیں رب العالمین 50 کی دے دے گا۔ تم اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہارے لیے کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرے لیے قربانی دے رہے ہو، کسی کو کینچی نہیں کر رہے ہو میرے نام پر، تو میں تمہیں اس سے ڈبل منافع عطا کر دوں گا۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہیں ملے گی۔ باقی یہاں جمعہ کے اوپر بدھ کے دن جو اعتکاف کی بات ہوگی، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ جمعہ کے بہت ساری ضروری باتیں ہیں جمعہ کے بارے میں، جمعہ کے فضائل ہیں، جمعہ کی تاریخ ہے، جمعہ کیسے شروع ہوا، جمعہ کس طرح ہوا، اس کے انشاءاللہ اس کے اوپر کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ آپ سب بھائی اور بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں، خود بھی بیٹھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الميزان ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین تو ہم سب مسلمانوں کو یا الہ العالمین اتحاد اتفاق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ کو نکال دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں مومن بنا دے، اے اللہ ہمیں مؤمن بنا دے، اے اللہ ہمیں صالحین میں بنا دے، اے اللہ ہمیں صالحین میں بنا دے، اے اللہ ہمیں مفلحین میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں تو اولئک هم الفائزون میں بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن، یا الہ العالمین آج کا جو دن ہے، یا رمضان مبارک کا عصر کے بعد کا وقت ہے، یا الہ العالمین بڑا قیمتی وقت ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم اپنی نجات مانگتے ہیں، کامیابی مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی۔ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں پورا اجر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے، 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ اس مجلس کے اختتام پر تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اے اللہ ان کی بات سچی ہے